نے ملاقات کی، اس سے پہلے راولپنڈی کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ملاقات کی، اور ان تمام ملاقاتوں میں ہماری جو گفتگو ہے وہ رہی ہے ڈیزولوشن کو لے کے، اور جو پنجاب اسمبلی کی ڈیزولوشن ہے، جو اس حکومت کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ہم تحلیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ممبران ہیں ان کی رائے لی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ممبران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے۔ اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں PMLQ کے دوست، ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے، یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ہر صورت میں، اور اس کے اوپر تحریک انصاف کے اندر ایک اب یونینیمٹی ہے، ایک اتفاق رائے ہے کہ ہم نے یہ لازمی طور کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت صورتحال ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس قسم کا انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے اوپر جو پچھلے 7-8 مہینے میں جو پالیسیز آئی ہیں ان میں ہم امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد تبدیلی لائی جائے گی۔ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، زرداری، فضل الرحمان اور نواز شریف کے جو سیاسی لاشوں کا جو بوجھ ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور جس سے ان کی کمر دوری ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنی جلدی اس بوجھ سے نجات حاصل کریں گے، اور پاکستان میں اداروں کا غیر سیاسی کردار جو ہے وہ تمام قوم اس کو دیکھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کا غیر سیاسی کردار نہیں ہوا، اور خصوصاً الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے وہ بڑی اس کے اوپر ہماری تشویش ہے۔ ایک طرف جو الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں اور ممبران ہیں ان کے اوپر ہم نے کیسز فائل کیے ہوئے ہیں، ان کیسز کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی، اور ہمیں عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر انہی لوگوں سے، یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب اسی اطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جن سے ہمارے گلے ہیں، جو ہمارے اس وقت ایک سیاسی جماعت کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، آپ انہی کے پاس ہمیں روز بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ ان سے اپنا کیس سنوائیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری اسپیشلی عدالتیں ہیں ان کو جو آزادانہ فیصلے کرنے چاہیے، چاہے وہ اعظم سواتی کا کیس ہو، چاہے وہ شہباز گل کا کیس ہو، اور سب سے بڑھ کے ارشد شریف کی جو شہادت کا کیس ہے، ہمیں وہ آزادانہ جس کی جو توقع کی جاتی ہے ایک جوڈیشل سسٹم سے، اس طرح کے فیصلوں کی فیصلے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں ایک دوری جو ہے محسوس ہو رہی ہے، اور تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے، عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو عوام کے درمیان، عوام اور ریاست کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، جو قوم اور ریاست کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ عمران خان کے اس کردار کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان کو ایک صحیح جمہوری ریاست بنانا PTI کا ایک اس وقت ہمارا جو پہلا نصب العین ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جمہوری ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور جمہوری ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر تمام طاقتور حلقے پاکستان کے عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جو ہم نے طے کرنا ہے، جس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرانا ہے۔ ہماری سیاست اس وقت عوام کے درمیان ہے، اور ہماری سیاست عوام ہی لیڈ کریں گے۔ یہ جو نیگوسیشنز کی باتیں ہیں، یہ جو گفتگو ہے، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، یہ گفتگو چاہے آپ بیہائنڈ دا سین کر لیں، چاہے آپ سامنے کر لیں، ایجنڈا صرف ایک ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں۔ اس وقت جو معیشت ہے ہماری، جس پہ ہمارا ابھی بات کر لیں گے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری گورننس سسٹم مکمل طور کے اوپر اس وقت افغانستان سے تعلقات مکمل خراب ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ہندوستان اس وقت دوبارہ جو پاکستان کے خلاف ایک ریشہ دوانیاں ہیں وہ شروع کر چکا ہے۔ جو حالات ہیں ہمارے وہ آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں اور ملک پاکستان کے منتخب جو لوگ ہیں ان کے حوالے کیا جائے۔ ہمارے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج
لاہور کی مختلف مارکیٹس کے تاجر رہنما اور تاجر نمائندگان عمران خان صاحب سے مل کے گئے ہیں، اور جو منڈیوں کے اندر اور معیشت کے اندر بے چینی کی صورتحال ہے اور تباہی کی صورتحال ہے اس سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا۔ جگہ جگہ مختلف انڈسٹریز کے بند ہونے کی اور ورکرز کو اور لیبررز کو فارغ کرنے کی اطلاعات سننے میں آ رہی ہیں۔ میں واضح کرتا رہوں کہ اتنے برے حالات کورونا کی وبا جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے 7 ماہ میں ہو چکے ہیں۔ جس ریٹ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے، اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکیٹ میں فراہم ہے نہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ آج خام مال خریدنے کے لیے اور اسپیئر پارٹس خریدنے کے لیے تاجروں نے اور صنعت کاروں نے خان صاحب کو بتایا کہ ہمارے ایل سیز نہیں کھل رہی، اور اتنی بے چینی ہو چکی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کا راستہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے راستے کا تعین کرنا ہے، جو مسلط ہو کے آئے، بڑے شوق سے آئے، انہوں نے ابھی تک معیشت کے حوالے سے کوئی راستہ نہیں دکھایا، کوئی راستہ انہوں نے نہیں دیا۔ ہاں، اگر ہمیں کوئی راستہ نظر آیا ہے تو ان کے کیس بند ہونے کا راستہ نظر آیا۔ پہلے جن کیسز کے اندر تمام گواہ جو تھے وہ پرسرار طریقے سے مار دیے گئے یا فوت ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، اب ان کیسز کے اندر لوگوں کو باعزت بری کرتا ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ریس لگی ہوئی ہے کہ پہلے حمزہ کا کیس ختم ہوئے گا، سلمان کا ہوئے گا، مریم کا ہوئے گا، نواز شریف کا ہوئے گا، اسحاق ڈار کا ہوگا۔ بس آپس میں ان کی ریس ہے اپنے اربوں ڈالر بچانے کے لیے، اور ملک پورا اس وقت ایک تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور آگے کا کیا راستہ ہے اس کا راستہ نہ ان کو معلوم ہے، نہ اس میں ان کی کوئی دلچسپی ہے۔ جس دن حالات بالکل ہی بے قابو ہو جائیں گے، کیس ان کے بند ہو چکے ہوں گے، یہ واپس اپنے ایون فیلڈز میں، اپنے سرے کے محلات میں اور اپنے ایمریٹس ہل کے اوپر جو گھر تعمیر کیے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، جبکہ میں اور آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے، وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ان کی تباہی کے اثرات تھے وہ ہمیں سفر کرنے پڑیں گے۔ تو حالات، خطرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں معیشت کے لیے۔ بڑھتے کیا جا رہے ہیں، خطرات تو شروع ہو گئے ہیں، اور میں یہ توقع کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن بالکل جس طرح سامنے یہ نظر آ رہی ہے، نہر نظر آ رہی ہے، اس طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں جو قیمتیں ہیں ان کی ہر چیز کی قیمت بڑھنے والی ہے، اور ہر چیز کی شارٹیج بھی آنے والی ہے، کیونکہ آپ کا امپورٹر، آپ کا صنعت کار، آپ کا تاجر اس وقت کچھ امپورٹ کر پا نہیں رہا، چاہے وہ خام مال ہوئے، تیار مال ہوئے، اسپیئر پارٹس ہوں، ان ساری چیزوں کا اب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بحران آ چکا ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارے کسی منسٹر کے پاس کوئی پلان نہیں، نہ اس کے اندر کوئی نہ ان کے پاس کوئی پلان بنانے کا ابھی تک انہوں نے اندیشہ بھی نہیں دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات پاکستان میں شاید کبھی جنگ کے دوران بھی نہیں آئے جو معیشت کے آج حالات اس فاشسٹ حکومت نے اور اس جابر حکومت نے اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا اس سے آ گئے ہیں۔ کچھ روز قبل مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی خواتین کے حوالے سے، اس میں تحریک انصاف کی خواتین نے لاہور کے 3 تھانوں میں درخواست جمع کروانے کی کوشش کی، درخواست جمع نہیں ہوئی۔ آج مانگا منڈی میں شہباز گل کے خلاف ایک عام شہری کے کہنے پہ مقدمہ درج ہو گیا۔ پہلے مقدمات سندھ اور بلوچستان میں درج ہو رہے تھے، کیا پنجاب حکومت میں بھی معاملات اب کنٹرول میں نہیں ہے؟ جہاں پہ عمران خان کی ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی تو باقیوں کی کیا ہونی ہے؟ کنٹرول میں نہیں ہے۔ جو ہے وہ اس وقت پرائز ہائی جا رہی ہے، مسرت آپ ذرا بتا دینا وہ اوپر جا کیوں رہی نہیں ہو ہے۔ رہے؟ اسی صورتحال میں جو ڈاکٹر صاحب لائے تھے، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب، وہ حضرت عارف حلقی صاحب سے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ کیا یہ کون سا ریلیف لینے کی کوشش ہے معیشت کے حوالے سے کہ جو چیزیں یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا لیکن وہ بھی قابو نہیں آ رہا؟ نہیں، ڈالر تو آج بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی بھی مصنوعی طور پہ کیپٹل کنٹرولز کر کے جب آپ جس ریٹ پہ ڈالر اناؤنس کر رہے ہیں اس ریٹ پہ ڈالر دستیاب ہی نہیں ہے، اس ایکسچینج ریٹ کا فائدہ کیا؟ دیکھیں نا، آج یہ کہہ رہے ہیں 224-225 کا ڈالر ہے، مجھے لے کے دکھائیں اوپن مارکیٹ سے یا انٹر بینک مارکیٹ سے،
किसी सनत कार को उस पर एलसी खोल रही हैं। एलसियाँ तो खुल रही हैं 232 में, ओपन मार्केट में रेट 250 से भी ऊपर है। $500 लेके दे तो मेरा ख्याल है वो मेरा ये ख्याल है हमाद साहब को जो है मैंने ये कहा है कि डार साहब को कहें कि $500 इस रेट पे लेके फवाद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है, तो जो इस्टेब्लिशमेंट की नई क़यादत आई है उसकी जानब से भी कुछ मुस्बत पहलू, मुस्बत चीज़ें सामने नहीं आई। हमें सिर्फ एक ही पहलू चाहिए और वो ये है कि आईनी किरदार में इस्टेब्लिशमेंट वापस है। और जब आईनी किरदार में वापस हो जाए तो पता चल जाएगा। ये सबसे पहले तो मीडिया को ही पता चलेगा। FIR हो गई है पंजाब में, हुकूमत आप लोगों की देखें ना, पंजाब में इमरान खान की FIR हो नहीं रही, शहबाज गिल के ऊपर FIR हो गई है, तो इससे अंदाज़ा लगा लें कितनी कमा रही है हुकूमत। तो सर आज अपोजिशन के जो कैंप हैं वहाँ पे वफाकी हुकूमत के वो ये जिक्र कर रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई ने आपसे कहा था कि हम अपना वक्त जो है वो पूरा करेंगे, वो भी 3 माह के लिए इनको वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार थे। क्या ऐसी कोई बात खान साहब के साथ डिस्कस हुई? खान साहब के साथ मुकम्मल डिस्कशन हो गई है। चौधरी परवेज लाई साहब ने ये कहा है कि जो हमारा मुद्दा ये है कि हमने जो भी फैसला है वो आपने करना है, हमारी राय ये है कि इसको थोड़ा आगे कर दें। लेकिन PTI का फैसला ये है कि उनकी मशवरा जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हम उसको बड़ी अहमियत देते हैं। लेकिन मुल्क के हालात ये हैं कि अगर हमने आगे करेंगे तो मुल्क, जिस तरह अभी हमाद ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, फिर फ़ायदा हम कुछ सारे एक दूसरे का मुंह देखते हैं। मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी तो देखें जो हमारी रियासत है या जो जाबिर हुक्मरान बैठे हैं वो ढूंढते हैं कि कौन लोग हैं जो लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, जिन पे लोगों का एतमाद है और उन पे क्रैक डाउन किया जाता है। जिस तरफ मईशत के हालात जा रहे हैं और जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ रही है, खुदा न खास्ता वो वक्त दूर नहीं कि जब बंदे तलाश किए जाएंगे जो लोगों को वापस घरों के अंदर भेजने की काबिलियत रखते हो। जो हालात जा रहे हैं वो बहुत ख़राब हैं। उसमें मैं सिर्फ 2 चीज़ें ऐड कर लूँ 1 सेकेंड कि मैं हमाद भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि 8 माह के अंदर इस तजर्बाकार टीम ने 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे सिर्फ लेके गए हैं और 8 माह के अंदर 22 लाख लोगों को बेरोज़गार किया है। और मौलाना की बात का मैं जवाब दूं कि एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिसकी भी माँ बहन बेटी है इस शख्स के नाम के साथ मौलाना लगाना छोड़ दें। दूसरी बात कि यहाँ पे जितने भी इस जमात से वाबस्ता लोग और जिनका इल्हाक है इस फजलू के साथ, मैं वहाँ जिस जगह पे इनके लोग खड़े हों, मैं औरतों से अपील करती हूँ कि आपने इनको वोट नहीं करना। क्यों? क्योंकि मरियम ने भी इस बयान को कंडेम नहीं किया, क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को उन्होंने गाली नहीं दी, उन्होंने पब्लिक को दी है, आम माओं बहनों बेटियों को दी है। और ना ही बेनज़ीर के नाम पे जो लोग सियासत कर रहे हैं उन्होंने ये ज़हमत गवारा की, वो जो बिलावल जो एक पर्ची के ऊपर बन गया था अपनी अम्मा की शहादत पे, और ना उनकी बेटियों ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी कि वो इस शख्स को कहें कि अपने अल्फाज वापस लो। जहाँ तक रहेगी FIR अवाम हर रोज़ इनके खिलाफ दर्ज कर रही है, उसको वो स्टैंप करेगी। इंशाल्लाह बहुत सारी FIR रजिस्टर होंगी। जिस दिन ज़रा इलेक्शन कराएं फिर इनको बताएंगे। आप ये तो बताइएगा, इलेक्शन फवाद साहब ये बताएं कि हुकूमत तो मान नहीं रही इलेक्शन के लिए, तो आप असेंबलियाँ जो डिसॉल्व कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर आएगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट मानती ही नहीं तो इसकी अगला स्टेप क्या होगा? नहीं तो कोई मसला नहीं है, हुकूमत ना माने फिर वफाका जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो जाएगा और KP और पंजाब के इलेक्शन जो हैं वो 20 मार्च से पहले होकर नई हुकूमतें आ जाएंगी। सिर्फ यह है कि KP और पंजाब में ये हुकूमतें 5 साल के लिए होंगी, वो फिर आगे देख लेंगे कि इनको कैंडिडेट भी मिलते हैं यहाँ पे कि नहीं। बात में ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब को बेज़ई मुंसलाई ने जिनके कहने पर आपके साथ वफादारी का रास्ता शुरू किया, क्या वो उनके कहने पर आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे? देखिए बात यह है कि अपनी पॉलिटिकल रियलिटीज़ देखनी होती हैं। PMLQ जो है उसने भी फैसला करना है कि आगे इलेक्शन में उनको क्या सूट करता है। वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो देख लेंगे। अगर PTI के इत्तेहाद के बगैर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या इत्तेहाद के साथ लड़ना चाहते हैं। चौधरी साहब का बड़ा वाज़े और मोहनत साहब का स्पेशली मैं समझता हूँ उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि वो PTI के साथ रहेंगे, और PTI के अगर साथ रहना है तो असम्बली तोड़नी पड़ेगी। हमारा साहब आप ये बताइएगा कि बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एक कौमी असम्बली की सीट है वहाँ उस पर अगर जनरल इलेक्शन होते हैं 10 करोड़ और सूबाई असम्बली में तकरीबन 7 करोड़ के करीब खर्च होता है। अगर आप जनरल इलेक्शन की बात करते हैं तो आपको इस चीज़ का साहस है कि वो आप बजट तो पहले ही ख़राब है, इस तरह हम डिफॉल्ट के और के करीब चले जाएंगे तो बड़ी भारी रकम। देखिए इलेक्शन का ख़र्चा एक तरफ, जो रोज़ाना की बुनियाद पे $2 अरब तो आपका वैसे बाहर चला गया जब आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। उसके बाद रूस से सस्ता तेल ना ख़रीद के $3 से $4 अरब का तो आप अब तक वो नुकसान कर चुके हैं। उसके अलावा
جو یہ نالائکوں کا ٹبر ہمارے اوپر مسلط کیا گیا، جس طرح کے یہ بیان دیتے ہیں، دا فیکٹ کہ یہ اپنے کیسوں کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے، مارکیٹ کے اندر جو سینٹیمنٹ کی تباہی ہوئی اور مس مینجمنٹ ہوئی، کئی 100 ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا. تو میرے بھائی یہ الیکشن کا جو خرچہ ہے نا، یہ تو اب اس ملک کو بچانے کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو ملک کو بچانے والا ہے. تھینک یو. بڑا ویسے جواب یہ تو مونگ پھلی ہے نہ ہے، حکمرانوں سے زیادہ تو جو ہے نا وہ ایشو کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا جنگل کے شہر جو مرضی کہیں کیا ٹھیک ہے بڑے لیٹ پہنچ نہیں میں علاقے میں ساری ہو گیا نا.